أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم. اما بعد. پچھلے جمعے پہ ہم نے توحید کے بارے میں جو بات کی تھی، تو توحید کی قسمیں اور اس کے فوائد. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو ساتھی بیٹھتے ہیں نا، وہ تقریباً سارے سندھی ہیں. سندھی میں پہلے ہم کرتے تھے، اردو میں اس لیے کیا ہے کہ وہ کافی جو ہے نا یوٹیوب اور فیس بک پہ رکھنے سے وہ تقریباً سارے جو ہے نا وہ اردو میں ہیں. انہوں نے سب نے کہا سر وہ ہم تو سندھی میں کچھ سمجھتے ہیں، کچھ تو سمجھتے نہیں ہیں. لیکن یہ ہے کہ سندھی والا جو بھی ہوگا نا وہ تو اردو تو آرام سے سمجھ جائے گا. اسی لیے جو ہے نا ہم نے وہ اس کو اردو میں رکھا ہے. تو پچھلے ٹائم پہ ہم نے بات کی تھی توحید ربوبیت، اس پہ ہم نے ڈیٹیل بات کر لی تھی. اور اب جو ہے وہ توحید الوہیت، صرف ایک معبود ماننا کسے کہتے ہیں. اللہ سے رب ماننا، اللہ سے اللہ کی جو تدبیریں ہیں. اب ساری بات ادھر پہ آ کے جو ہے نا وہ بگڑتی ہے، کیونکہ اب اسی لیے تو ہم نے رکھا کہ عقائد اور عقیدہ جب تک ہمارا صحیح نہیں ہوگا. اس کی ایک مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے بلڈ گروپ ہوتے ہیں نا، بلڈ گروپ اے بی او، پازیٹیو نگیٹو. تو آپ تھوڑا سا اس سے اندازہ کر لینا اس مثال سے کہ ہمارے لیے عقیدہ کیوں اتنا ضروری ہے. اگر اے پازیٹیو والے بندے کو، اے پازیٹیو والے پیشنٹ کو یا مریض کو آپ بی پازیٹیو والا بلڈ لگائیں گے نا، تو اسی ٹائم پہ ریشن ہو کے اور ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو جب بلڈ میں صرف معمولی سا فرق ہے، اے والے کو بی والا نہیں لگ سکتا، تو یہ عقیدہ بھی ایسے ہی ہے. ہمارا عقیدے میں تھوڑی بھی گڑبڑ آ گئی نا، تو جب بلڈ گروپ اے اور بی آپس میں نہیں مل پاتے، تو ہمارا عقیدہ اگر صحیح نہیں ہوا، تو یہ ساری باتیں جتنی بھی ہیں نا، ٹوٹل ہماری عبادت وہ بالکل قابل قبول ہے ہی نہیں. اسی لیے اور ہم نے تقریباً ہر روز ہزاروں لوگ ملتے ہیں، ابھی ملے ہیں، تو ان میں سب میں یہی ہے کہ کئی قسم کے سوالات کرتے ہیں کہ بھائی عقیدہ ہر کسی کا اپنا اپنا ایک موقف ہے. میں آپ کو آج ایک اور اہم بات بتاؤں کہ اچھا خاصا بندہ 40 سال تک یا اتنا وہ امام رہا ہے مسجد کا، اور ٹھیک ٹھاک اس کی نالج ہے. اس نے بھی کچھ 2 ہفتہ پہلے ایسی باتیں میرے ساتھ کی، تو میں نے کہا کہ یار تمہاری یہ حالت ہے تو باقی عام لوگوں کی کیا حالت ہوگی. جو 40-50 سال امام رہا ہو اور وہ بھی ابھی تک صحیح طریقے سے توحید کو یا عقیدے کو نہیں سمجھ پا رہے ہو، اس کے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات اور یہ آ رہے ہیں بیماریوں کے حوالے سے، جنات، شیاطین، بہت باتیں ہیں. تو میں نے اس کو کہا کہ یار قرآن شریف میں، حدیثوں میں، ہر جگہ پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو تم کیوں جو ہے نا وہ پھر وہ ابھی کچھ آپ نے دیکھے ہیں آج کل تو ہر اپنا ویڈیوز میں، یوٹیوب میں، فیس بک میں آ رہے ہیں، کتنے مدرسوں میں کیا خرافات ہو رہی ہیں، امام ہو کے بھی بہت بڑے غلط سلط کام ہو رہے ہیں. تو وہ امام جو ہے نا وہ ایسی بات کرے کہ بھائی یہ میری پڑھائی کی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ واقعی قرآن شریف شفا ہے اور یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے. لیکن وعلیکم السلام. تو وہ اس کو کیا مانا یہ ہے کہ بھائی میں پڑھائی کروں گا، اگر یہ ایسے پڑھائی میرے پاس مریض بھی آ کے یہی کہتے ہیں کہ سر وہ مجھے پیلیا ہو گیا، جس کو سائی کہتے ہیں سندھی میں، پیلیا ہو گیا، ادھر سے پڑھائی کرائی، ادھر سے پڑھائی کرائی، اتنے مہینے لگ گئے. میں نے کہا پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟
جب تم نے اتنے مہینے پڑھائی کروائی تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو بھائی ٹھیک ہے، قرآن میں شفا ہے، بالکل ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو طریقہ علاج ہے وہ بھی تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی حدیثیں ہیں، شارٹ کٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ٹائم بہت لگ جاتا ہے۔ کتنی اصحابی کو کہا گیا، ایک کو دل میں درد ہوا کہ بھی تم جا کے اس طبیب کو دکھاؤ مدینے میں، تو اس نے کہا کہ صحیح 6 مہینے ہو گئے، پتہ نہیں کتنے، میرے پاس تو مریض ہی نہیں آ رہا۔ تو اس ٹائم پہ ہماری کھانا، ہمارا پینا، ہمارا چلنا، ہمارا سونا، ہمارا سوچنا سب وی آئی پی تھا، کوئی ملاوٹ کسی چیز میں نہیں تھی، کسی قسم کا کوئی خراب نہیں تھا۔ آج کل نیٹ پہ گھنٹوں گھنٹوں لگا دو، بھلے 12 بج جائیں، 1 2 3 4 بجے تک نیٹ، گانے شانے شادیوں میں ہی چل رہے ہیں۔ 4 بجے آ کے سوئیں گے تو مجھے بتاؤ کہ 5:30 یا 5:45 بجے کیسے فجر کی نماز پڑھے گا؟ نیند بھی خراب، ذہن بھی خراب، پوری باڈی خراب، تو بیمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہر قسم کی نفسیاتی بیماری بھی ہوگی، دل کی بیماری بھی ہوگی، اٹیک، یہ وہ سارے اسٹریس میں یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ اس ٹائم پہ تو بڑا وی آئی پی ماحول تھا، کوئی یہ نہ نیٹ تھی، نہ یہ ٹیلی ویژن تھا، نہ کچھ تھا، سب لوگ مسجد میں عبادت کرتے تھے سکون سے آرام سے، نہ کوئی اپنا اسٹیٹس کا چکر کہ مجھے میرا یہ چھوٹا بنگلہ ہے میں بڑا بنگلہ لوں، یہ فلیٹ میں رہتا ہے، یہ کرتا ہے، اس کے لیے چھوٹی گاڑی ہے میں اور بڑی لوں، اس کے لیے ساری کرپشن یہ واقعات جو ابھی آ رہے ہیں، ابھی یہ میڈیکل کی ٹیسٹ دوسری مرتبہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی پیپر لیک ہوا، تو پیپر لیک ہوا، بہرحال یہ فوٹو جو پرسوں آیا یہ غلط ہے یا صحیح ہے وہ اللہ جانتا ہے، لیکن میں نے اس میں دیکھا کہ فادر اور بیٹا دونوں پریس کانفرنس کر رہے ہیں، باپ کہتا ہے کہ بھئی 40 لاکھ روپے میں نے دے کے پیپر آؤٹ کروایا، اور وہ اسٹیمپ پیپر بھی دکھا رہا ہے، بھائی جو کچھ بھی ہے۔ تو میں نے کہا سب سے پہلے تو ان دونوں کو پکڑو، کہ بھئی تم نے کرپشن کی کیوں؟ کھلے ایک گناہ غلط کام کر کے پھر پریس کانفرنس کر کے پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے جو ہے نا یہ کام کیا تھا، 40 لاکھ روپیہ ایک بندہ دے کے پیپر آؤٹ کرا رہا ہے، تو ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے؟ پھر ہمارے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں، اور وہ بندہ جو ہے نا داڑھی ٹوپی وغیرہ سارا بیٹھا اس کے ساتھ بیٹھا ہے، تو بھائی تمہیں اگر صحیح طریقے سے جانا ہے اس کو بٹھاؤ ٹیسٹ میں، سلیکٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے، جو بھی سسٹم ہے وہ کیوں تم جو ہے وہ 40 لاکھ روپے دے کے یہ غلط کام کر رہے ہیں، اور پھر غلط کام پہ اوپر ساری پریس کانفرنس، میں نے کہا تھا صحافیوں کو وہ کمنٹس میں نے کہا پریس کانفرنس والے تم ادھر ہی اسی ٹائم پہ پولیس کو بلوا کے پکڑواؤ، بھائی تم نے یہ غلط کام کیا کیوں ہے؟ اور اس سے پہلے جو بھی لیک ہوا تھا پیپر، اس میں بھی آپ جو بھی آئے ہیں ان کو پکڑو، ان کو پکڑا کچھ نہیں، 1 مہینے کے بعد کتنے پیسے خرچے ہوئے ہوں گے اس ایک ٹیسٹ پہ، کتنے سینٹر پہ کتنے بندے آئے، کتنی ارینجمنٹ ہوئی، اور اس مرتبہ اتنا سارا ہوا، تو اصل اس مجرم کو تو پکڑو جس نے یہ سارا کام کیا ہے، وہاں وہ کچھ بھی نہیں رہا، اور پھر دینا داستی وہ پریس کانفرنس کر رہا ہے، تو حد ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بھائی تم کیوں اس کو جو ہے نا ڈیل دی ہوئی ہے، پکڑو اس کو کہ بھائی تم نے 40 لاکھ روپے دیے کیوں؟ جن نے بھی دیے ہیں، جو ظاہر ہوئے ہیں، انکوائری کرا کے ان کو کریں، سزا دیں، ہاں جو بھی ملوث ہے اس کو ٹھیک ٹھاک سزا دے۔ میں نے تو یہاں تک کہا کہ میں ہوں اگر تو 10 سال سزا دو سخت، اور میرے بیٹے کو جس نے بھی کیا ہے میں کروں اگر تو اس کو پوری زندگی کے لیے کسی بھی کالج یونیورسٹی میں داخلہ نہیں دو، نہ اہل قرار دے دو، اور نہ اس کو کوئی پڑھائی کرنے کی اجازت ہو، اور اس کے فادر کو جس نے پیسے دیے ہیں اس کو 10 سال دو یا پوری زندگی ٹریپ دے دو۔ 2-3 واقعے صرف ایسے ہوں، میں کہتا ہوں کبھی بھی کوئی بھی پیپر لیک کروائے گا ہی نہیں، تو یہ ہے ساری گڑبڑ۔ تو ہمارے لیے جو عقیدہ رکھا ہے تو اس کی جو میں بات کر رہا تھا، تو اتنے ٹھیک ٹھاک علم رکھنے کے بعد بھی ہمارے عقائد جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، تو پھر گاڑی چلے گی کیسے؟ اسی لیے تو گاڑی رکی ہوئی ہے۔ تو اس لیے صرف اکیلے اللہ کی عبادت کرنا، اب ادھر جو ہے ساری باتیں آ جاتی ہیں بھی اللہ جل جلالہ کی عبادت کرنی ہے، تو عبادت جتنی بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، ابھی دعا کرنا یا دعا مانگنا مانا مانگ رہے ہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے، تو اس میں بہت بڑا خرابی اس میں ہے، بڑی خرابی۔ بھی دعا ہم کس سے مانگ سکتے ہیں؟ اللہ سے، صرف اور صرف ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ
ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش عظیم پہ بیٹھا ہے، کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے کسی لنک کی، نہ کسی موبائل کی، نہ کسی چیز کی، کوئی لنک نہیں ہے۔ تم تو زبان سے کہہ رہے ہو، لیکن میرا یقین اور یہ ہے کہ، اور حدیث بھی صحیح ہے، صرف تمہاری دل میں سوچ آئی ہے نا، جو تم نے سوچا ہے۔ ابھی اشرف رند کیا سوچ رہا ہے مجھے پتہ نہیں ہے، کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کو یہ پتہ ہوگا کہ اشرف اس وقت کیا سوچ رہا ہے، جہانگیر اس وقت کیا سوچ رہا ہے۔ بھلے ساری ٹیکنالوجی آپ لے آؤ، بھلے سارے اس کے سوچ لگا دو کہ یار پتہ چلے گا ابھی جہانگیر سوچ کیا رہا ہے، بالکل کبھی بھی قیامت تک یہ ٹیکنالوجی نہیں آئے گی، نہیں پتہ چلے گا، لیکن صرف اور صرف پتہ چلے گا تو اللہ جل جلالہ کو پتہ چلے گا، جس کے لیے ہزاروں مثالیں پڑی ہوئی ہیں۔ اسی لیے تو ہم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور وہی ان کے اوپر آ رہی ہے۔ سب سے اللہ کے بعد سب سے مقام اگر کسی کا ہے تو ہمارے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ ادھر اونٹ بیٹھا ہے، اونٹ کے نیچے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار جو گم ہو گیا تھا وہ اس کے نیچے پڑا ہے۔ سارے بڑے بڑے صحابہ کرام سارے کے سارے بیٹھے ہیں، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ یہ ہار ہے کہاں۔ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، بہت سے واقعے ہیں، میں صرف ایک دو واقعہ بتا رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اوپر وحی آتی ہے، سائڈ میں اونٹ اور اس کی بیوی کا، اس کی گھر والی کا ہار گم ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا، سارا ڈھونڈنے میں لگ گئے، اتنا ڈھونڈا کہ جو پانی تھا وہ پانی ختم ہو گیا، جو بھی پانی تھا استعمال کرنے کے لیے وہ ختم ہو گیا۔ اب نماز کا ٹائم آ گیا تو نماز کیسے پڑھیں، پانی تو ہے نہیں، وضو کرنا ہے نا نماز سے پہلے، تو اس وقت تک تیمم کی آیت نہیں آئی تھی۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کیا اس کی حکمت جو رکھتے ہیں نا، اس میں حکمت یہی تھی، جب پانی ختم ہو گیا تو اس میں تھوڑی سی اور بھی باتیں اس کو ہم چھوڑ دے رہے، لیکن اسی ٹائم پہ وحی آئی، قرآن کی آیت اتر آئی کہ اگر آپ کے پاس پانی وغیرہ میسر نہیں ہو تو تیمم کی آیت اتر آئی، جس میں آپ مٹی پہ ہاتھ مار کے، اس کا بھی طریقہ ہے، اس سے جو آپ تیمم کر سکتے ہیں، تو تیمم کی آیت اسی ٹائم اتری۔ اور جب اونٹ اٹھا تو اس کے نیچے ہار پڑا تھا۔ تو بھی اندازہ کرو تم، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بھائی ہم صرف قرآن اور حدیث کے حساب سے بات کرتے ہیں کہ جو بھی علم جو کچھ ہے وہ صرف اللہ جل جلالہ کو پتہ چل سکتا ہے۔ اگر یہ پتہ چلنا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہار کا اونٹ کے نیچے۔ دوسرا واقعہ جو صلح حدیبیہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مختلف روایتیں 1100 1400 1500 12 اتنے اصحابی، 12 13 1400 اصحابی، اس زمانے کی بات ہے جب کوئی گاڑی نہیں تھی اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، پیدل آنا پڑتا تھا مدینے سے مکے۔ کتنا مشکل ہے، آج بھی ابھی بھی گاڑی میں 4 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں، اتنا وی آئی پی روڈ اور اتنی وی آئی پی گاڑیاں، پھر بھی 4-5 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو وہاں سے 1400 آدمیوں یا اصحابیوں کو لے کے عمرے کی نیت کر کے آنا کوئی آسان کام ہے؟ مشکل کام ہے نا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میں جا تو عمرے پہ جا رہا ہوں، لیکن مجھے روکا جائے گا۔ اگر یہ پتہ ہوتا تو یہ 1400 آدمیوں کو لے کے کیسے جاتے، 1400 آدمیوں کو لے کے کیسے جاتے؟ تو جب وہ صلح حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مکے کے کافروں نے آ کے روک دیا کہ بھی آپ کو عمرہ اس سال نہیں کرنے دیں گے۔ پر اس میں لمبی چوڑی بات ہے، پھر وہ معاہدہ ہوا صلح حدیبیہ جس کو کہتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے نہیں دیا گیا اس ٹائم پہ۔ 1400 صحابی اور آخری نبی جس کے اوپر وہی ہے، جیسے اللہ سے اس کا پورا ڈائریکٹ لنک لگا پڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ عمرے پہ نہیں جا سکا۔ وہیں سے باقی 5-6 کلومیٹر آگے تھا مکہ، وہیں سے واپس جو ہے نا وہ کہ انہوں نے کبھی سال کے بعد وہ جو معاہدہ ہو اس حساب سے آنا۔ تو آپ اندازہ کرو تو کیوں ہم جو ہے نا وہ ہمارے دماغ ادھر ادھر ہو رہے۔ بہت بڑے 2 واقعے نا، ایسے بہت سے اور بھرے پڑے ہیں، اس کی بھی ڈیٹیل میں اگر ہم جائیں تو وہی بات ہے کہ چلتا رہے گا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس ہار والی بات اور ادھر اگر یہ پتہ چل جاتا کہ بھئی عمرہ مجھے کرنے ہی نہیں دیں گے، اور پھر میں اتنے اصحابوں کو 1400 اصحابوں کا ان کا کتنا وہ مسافری لگی ہوگی، کتنے اونٹ، کتنا تکلیف آئی ہوگی، واپس ہو گئے۔ تو اس سے کلیئر کٹ پتہ چلتا ہے کہ
ہر چیز کا پتہ جو ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز میں جو قادر ہے، جو علم ہے، وہ کس کو ہے؟ اللہ جل جلالہ کو۔ اللہ جل جلالہ جس کو بتانا چاہے وحی کے ذریعے نبیوں کو تو بتائے، نہیں تو پھر پتہ نہیں چلتا۔ بہت سے اور بھی واقعے ہیں، لیکن ہم نے اس دوست سے صرف یہ سمجھانا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں چلتا، یا اللہ بتا دے کسی وحی کے ذریعے۔ تو اللہ کی عبادت کرنا جس میں اس کو کسی کے ساتھ شریک نہ کرنا، اللہ جل جلالہ کی جو عبادت ہے نا، اس عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ اس میں جیسے کہ دعا کی میں نے بات بتا دی کہ بھی دعا بنا پکارنا، کلیئر کرتا ہے کہ آپ کو کوئی مصیبت ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی نوکری لینی ہو، شادی کرنی ہو، جو کچھ بھی کرنا ہو، آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد اپنی جستجو جاری رکھنی ہے۔ ایسے نہیں کہ بس آپ جو ہے نا وہ دعا مانگ رہی، یا اللہ مجھے دوپہر کا کھانا کھلانا، بریانی۔ تو بریانی کھلانا تو وہ اللہ تو ہر چیز میں قادر ہے، کھلا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو تھوڑی محنت بھی کرنی پڑے گی۔ دعا مانگنے کے بعد یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ کو نمک کی ضرورت ہے نا، نمک سب سے ہلکی میں ہلکی چیز ہے، وہ بھی اللہ سے پہلے مانگو کہ یا اللہ مجھے نمک میرا ختم ہو گیا، مجھے نمک کی ضرورت ہے، پھر جا کے پڑوس میں یا کہیں سے یا دکان سے پھر جا کے لو۔ تو یہاں تک ہے کہ مانگنا صرف اور صرف اللہ سے ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، سب سے پہلے اللہ سے مانگنا ہے۔ جیسے سب مثال کے طور پہ کسی کے پاس پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، ابھی نہیں ہے، سب سے پہلے اللہ سے مانگے۔ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جیسے پہلے کے اصحابوں کے بڑے واقعات، بڑے صرف 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، ان کے سارے کام ہو جاتے تھے۔ ہمارا یقین اور ہمارا عقیدہ اتنا ختم ہو گیا ہے کہ 2 رکعت تو چھوڑو، 100 رکعت پڑھ لے، قرآن شریف کے ختمے نکال لیں، لا الہ الا انت سبحانک، آیت کریمہ، اس کے ورد نکال لیں، پتہ نہیں کتنے دیگے نکال لیں، لیکن اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہو رہا۔ وہ صرف اس لیے نہیں ہو رہا کہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان کم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ نہیں تو صحابہ کرام جو ایک علامت شریف پڑھ کے مجنوں کے اوپر اس نے پھونک ماری تو اس کا وہ مجنوں پن ختم ہو گیا، چہرہ جو تھا بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کو پکارنا ہے، کوئی بھی بات آ جائے، اس کے بعد پھر اپنے وسائل استعمال کرنے ہیں، جو بھی وسائل ہے اس وسائل کو استعمال کر کے لیکن اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ اللہ کو پکارے۔ تو اللہ جل جلالہ کا جب پکار ہوا تو یہ دعا والی جو بات ہے، جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، جو دعا مانگ رہے ہیں نا، یہ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ سے مانگنی ہے، اور کسی سے مانگنے کی جو مانگے گا سمجھو یہ دعا ایک عبادت ہے۔ اس کا مقصد ہمارا وہی ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی۔ تو اگر دعا میں ہم کسی کو بھی پکار لے، اگر زندہ بھی ہے، زندہ ہے ابھی، وہ ٹنڈو محمد خان میں بیٹھا ہے، آپ سب سے یہ سوال ہے حضور کہ بھئی میرا ہی بھائی ہے، سپوز کرے باقر نظرانی بیٹھا ہے، حبیب اللہ، ابھی ادھر ہے بھی زندہ، ہے بھی زندہ، یا اس کو چھوڑو، یا بہت بڑا کوئی عالم جیسے کعبۃ اللہ کے امام کی بات کر لو، سعودی عرب میں بیٹھا ہے، یہاں سے 4000 کلومیٹر دور ہے نا، لیکن بغیر کسی یہ موبائل یا سورس سے ابھی حضور یا میں یا کوئی بھی پکارے، او سودے صاحب، او حبیب اللہ صاحب، یار میں تو پھنس گیا ہوں، میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، گاڑی میری میں خراب ہو گیا ہے، 5000 چاہیے، ابھی میرے پاس نہیں ہے، بھیجو، مجھے بتاؤ سنے گا؟ بغیر موبائل کے، بغیر بھلے تھوڑا یہ دیوار ہے، یہ کیا ہے؟ دیوار کے اس طرف پیچھے کیا کچھ پتا نہیں چل رہا، وہ تو دور کی بات ہے، 4000 کلومیٹر یہ بات کرنا، لیکن اس دیوار کے اس طرف کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا محدود علم کہ دیوار کے اس طرف پتہ نہیں کہ 100 لوگ کھڑے ہیں یا ہمارا دشمن کھڑا ہے، تو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل ہمارے لیے جو بھی ان کا مقام ہے، اللہ جل جلالہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے، اس حساب سے ہم بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے وہ والد صاحب تھے، اور لخت جگر بیٹی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی تھی، اس کے شوہر تھے، گھر والے تھے۔ تو وہ مسجد میں نماز پڑھنے فجر کو آ رہے ہیں، اس طرف دیوار ہے، دیوار کے برابر میں اس کا دشمن خنجر یا تلوار لے کے کھڑا ہے، خنجر اور تلوار لے کے کھڑا ہے۔ حضرت علی سائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ ہوتا کہ بھئی میرا دشمن کھڑا ہے خنجر لے کے، وہ تو مجھے مارنے کے لیے کھڑا ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ جاتا ہے نماز پہ؟
نہیں جاتا نا، تو تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے یہ، بس حش و حش میں جو ہے نا ہم لگے پڑے ہیں، پتہ کچھ بھی نہیں ہے، بس ہے وہ لگی پڑی ہے بھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی ان کی واقعات، اتنی ان کے منا درجات بہت بڑے ہیں، زبردست، بیان کرنے پہ بھی ہم قادر نہیں ہے، لیکن جب اللہ جل جلالہ کا حکم آ جاتا ہے تو برابر میں جو ہے نا وہ دشمن کھڑا ہے، لیکن پتہ نہیں اس نے وار کر دیا، 19ویں روزے پہ خنجر مارا اور 21ویں روزے پہ شہادت ہو گئی۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے پاس کوئی نبی آنا ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا۔ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، مجوسی جو ابو لولو فیروز تھا بھی مجوسی، لیکن وہ چھپا ہوا تھا صفوں میں، کپڑا وہ اوڑھ کے آیا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ چھپا ہوا ہے۔ جب جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز فجر کی شروع کی تو اس نے خنجر مار دیا اور وہ زخمی ہو کے گر پڑے۔ اور لمبی بات کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے درجات والے اصحابی، ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ بھی میرا دشمن میری صف میں کھڑا ہے پیچھے، اور وہاں پہ وہ دیوار کے، لیکن وار کر کے دونوں شہید ہو گئے۔ سب کو پتہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وار سے شہید ہوئے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جو دشمن تھا اس نے شہید کیا۔ تو کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے، لوگ بس کہتے ہیں بھائی یہ حضرت علی سائیں کو نہیں مانتے، ان کو نہیں مانتے، بابا ہم سب کو مانتے ہیں، جتنا اللہ جل جلالہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اس حساب سے، اس طریقے سے ماننا ہے۔ باقی یہ جو آپ جو مانتے ہیں نا اس میں اختلاف آپ کے سامنے میں نے بتا دیا کہ بھئی ایک دشمن تلوار دے کے کھڑا ہے، اور وہ حضرت علی سائیں کو پتہ نہیں چل رہا، ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہیں چلا۔ دوسری بات آتی ہے ذبح کرنا۔ ابھی کوئی جانور ہم ذبح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ جیسے قربانی میں جانور ذبح کرتے ہیں، جو بھی آپ کو کوئی مصیبت آئی ہے کسی بھی ٹائم پہ، آپ گھر میں باہر کسی بھی جگہ پہ آپ لے کے آؤ جانور، جتنی تمہاری حیثیت ہے، بکرا لے کے آؤ، بڑا لے کے آؤ، جانور لے کے آؤ، اس کو کس کے نام پہ ذبح کرنا ہے؟ صرف اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے۔ اللہ کے نام پہ ذبح کر کے آپ خیرات کرو، تقسیم کرو، دوستوں میں دو، کسی کو بھی دو، دیگیں پکاؤ، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا نام اس کے اوپر لینا ضروری ہے۔ اگر آپ نے بغیر اللہ کا لیے نام، لیکن آپ نیت ہے، بھول گئے، وہ دوسری بات ہے، لیکن آپ یہ صرف کہتے ہیں کہ میں یہ جو جانور ذبح کر رہا ہوں یہ کسی بھی پیر کا یا کسی کا اور نام لے لو، ہے وہ جانور لاکھوں روپے کا، صرف نام بدلنے سے وہ آپ کے لیے حرام ہو جائے۔ نام کس کا لینا ہے؟ اللہ کا لینا ہے، اور اللہ کے لیے ہی ہم ذبح کر رہے ہیں، اور اسی کے نام پہ ہم اس کو تقسیم کریں گے۔ تو یہ ہے عقیدہ۔ باقی یہ ہے کہ آپ جانور لے کے آؤ، آپ کہو کہ بھائی یہ جو ہے نا کسی بھی پیر کا نام لے لیں، کسی بھی بزرگ کا نام لے لیں، کسی کا بھی لے لیں، ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے کہ اس کے نام سے میں اس کو ذبح کرتا ہوں، ختم۔ اللہ کا صرف نام لینا ہے۔ دوسرا جو نظر کرتے ہیں نا ہم، باستے ہیں کہ بھائی میرا یہ کام ہو جائے، میں روزے رکھوں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں اتنا صدقہ خیرات کروں گا، یا میں یہ کروں گا نا، وہ بھی صرف اللہ کے لیے ماننا، کہ اللہ کو کہنا کہ یا اللہ، حالانکہ اس کے میں آتا ہے کہ ایسے کرنا نہیں چاہیے، بس آپ اللہ سے ڈائریکٹ ایسے دعا مانگو۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو وہ کہہ رہے کہ میں 100 نفل پڑھوں گا یا اتنے روزے رکھوں گا، ٹھیک ہے، اگر کرتا ہے، لیکن کر دیا اگر کسی نے، اس کی وجہ سے ممنوع ہے کہ یہ ایسی نظر نہیں ماننی چاہیے، پھر ہو سکتا ہے وہ نہ کر سکے کہ بھئی میں 30 روزے رکھوں گا، میرا یہ کام ہو جائے، لیکن وہ بھی نظر کرنی ہے، اللہ کے ساتھ وعدہ کرنا ہے۔ لوگ جا کے کہتے ہیں، کسی بھی بزرگ کا میں نام نہیں لیتا، اس کو کہتے ہیں کہ اے بزرگ جو بھی فوت ہو گیا ہے، اس کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں میرا یہ کام ہو جائے، چاہے بیٹے کے حساب سے ہو، چاہے شادی کے حساب سے ہو، چاہے نوکری کے حساب سے ہو۔ بہت سے ملے ہیں، دیکھے ہیں، ہم نے سنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صحیح بس میرا یہ کام کرا دو، اس کو بھی پتہ ہے کرے گا اللہ، لیکن یہ میرا کام کرا دو، میں تمہاری ادھر مدار پہ آ کے جو ہے نا وہ بکرا ذبح کروں گا، یا دیگی اتاروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ بالکل نہ جائے، کیونکہ اللہ سے آپ کی ڈائریکٹ جو ہے نا وہ نظر و نیاز کرنی ہے۔ اس کو آپ کر سکتے ہیں یا اللہ میرا تو یہ کام کرا دے، میں تیرے نام پہ مسجد بنا دوں گا، میں تیرے نام پہ یہ خیرات کر دوں گا، تو اس کی اجازت ہے۔ باقی دوسرے کے لیے یہ جان کے اس کو یہ کہنا، اور وہ اس کے لیے بنا ہے، تو عبادت یہی ہے کہ باقی ہماری جتنی بھی عبادات ہیں وہ سب کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ پکارنا ہو، ذبح کرنا ہو، نظر و نیاز ہو، جو کچھ بھی ہو،
وہ سب کچھ اللہ کے لیے، جس کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت اتاری ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 103، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود برحق ایک ہی معبود ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اللہ سے پان تو چاہے، خود کہہ رہا ہے کہ تمہارا اگر کوئی معبود ہے تو وہ میں صرف اکیلا ہی معبود ہوں، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ بس یہی عقیدہ اگر آ جائے، سمجھ میں آ جائے تو بات ہی ختم۔ بس اللہ ہی معبود ہے، عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی برحق معبود ہے، اور وہی رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ هو الرحمن الرحیم، اللہ نے اپنی ایک دو صفتیں جو ہے کہ میں ہی رحمان ہوں اور میں ہی رحیم ہوں۔ تو ادھر ایک بات بھی آپ کو تھوڑی سی سمجھا دوں، جیسے وہ ایک حدیث ہے کہ بھی آپ دنیا والوں کے اوپر رحم کرو، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے اوپر رحم کروں گا۔ جیسے آپ کوئی جانور تڑپ رہا ہے یا اس کو تکلیف ہے، کسی بھی انسان کو تکلیف ہے، تو آپ نے اس کے اوپر رحم کھا کے اس کی وہ تکلیف دور کر دی، حالانکہ یہ صفت تو اللہ کی ہے، اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں اور میں رحیم ہوں، لیکن حدیث آتی ہے کہ بھی آپ دنیا والوں کے اوپر رحم کرو تو آپ کے اوپر اللہ رحم کرے گا۔ تو ادھر تھوڑا سا یہ سمجھنا ہے کہ بھئی اللہ تو اللہ ہے نا، اس کا جو شان ہے، جو اس کی ہے، تم کیا کر سکتے ہو؟ تم زیادہ سے زیادہ اس کے اوپر پتھر جو پڑا ہے وہ ہٹا سکتے ہو نا، لیکن اللہ جل جلالہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ ایسے کروڑوں اربوں لوگوں کے اوپر اگر منو مٹی پڑی ہے، وہ اس منو مٹی کو ایک جھٹکے سے اٹھا سکتا ہے، لیکن ہم یا کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ رحم ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو ہماری حیثیت ہے اس مطابق ہم نے رحم کیا، لیکن اللہ جل جلالہ کا جو صفات ہے رحمان، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ زلزلہ لگائے کسی کو مارنے پہ تو کروڑوں اربوں لوگوں کو ایک جھٹکے میں مار سکتا ہے، لیکن ہم نہیں کر سکتے، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ جو کتنا بھی زبردست پہلوان ہو یا کتنا بھی زبردست نشانہ باز ہو، جتنی گولیاں اس کے پسٹل میں پڑی ہوں گی اس حساب سے بھی لگے گا، ہو سکتا ہے کچھ خطا ہو جائے، ایک یا دو کسی کو لگے، وہ ایک یا دو مرے، باقی تو نہیں کو مار سکتا نا۔ تو اللہ جل جلالہ کا آپ اندازہ کریں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، صرف اس کو کیا کہنا ہے، کن فیکون، ہو جا، وہ ہو جائے گی۔ جیسے قیامت کا برپا ہونا، جس میں پوری دنیا جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، بہت بڑی بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، کیسے پھٹے گا؟ اتنا بڑا آسمان ہے، لیکن اللہ کی قدرت اور طاقت ہے، اس کو صرف پھاڑ سکتا ہے یا زمین کو زلزلہ دے سکتا ہے، کون دے سکتا ہے؟ صرف اللہ دے سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی طاقت نہیں کہ وہ زلزلہ لے آئے یا کسی کو دھسا دے یا کسی کو مار دے یا آسمان کو پھاڑ دے، کوئی نہیں کر سکتا۔ کر سکتا ہے تو صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کر سکتا ہے۔ تو بس سب سے پہلی چیز، اچھا یہ تھی قرآن کی آیت۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جب روانہ کیا تو اس کو کیا کہا تھا؟ یہ ہے حدیث مسلم کی 19 نمبر۔ سب سے پہلی چیز جس کی طرف انہیں دعوت دیں وہ اللہ عز و جل کی عبادت ہی ہو۔ حضرت معاذ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا نا یمن، تو کیا کہہ کے بھیجا کہ جب تم اس کو دعوت دو تو صرف اللہ کی دعوت دینا، کہ بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لوگوں کو سب سے پہلے اس بات کی دعوت دینا کہ وہ اللہ کو ایک مانے، مطلب بار بار یہی باتیں جو آ رہی ہیں نا، اللہ کو ماننا، جب ایک آپ مانو گے تو ہی کام چلے گا نا۔ جیسے آج کل وہ پتہ تو ہے ان کو کہ بھی یہ بزرگ یا فوت ہو گیا، یہ کر نہیں کچھ سکتا، تو جب کر نہیں سکتا تو پھر آپ جائیں، بالکل یہ ہم وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ بزرگوں کے منکر ہیں، ہم کوئی منکر نہیں ہے، ہم صرف یہ تھے کہ آپ جائیں، ان کے لیے خود ہو ہے کہ بھئی آپ وہاں پہ فاتحہ پڑھو یا اپنا ان کے لیے مغفرت کرو، لیکن ان سے اپنے لیے نہیں مانگ سکتے۔ وہ ابھی ساری بات کا یہ نچوڑ یہی ہوا کہ ہم جو مانگنا ہے کس سے؟ صرف اور صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ اللہ ان کی سنے گا ہماری نہیں سنے گا، یہ بھی لوگوں کا کانسیپٹ ہاں، اب اس لیے بات یہ آ گئی کہ اللہ ان کی سنے گا ہماری نہیں سنے گا، یہ بھی ہے۔ تو اس میں بہت بڑی بات ہے۔ ایک میں نے بھی کچھ ہی ٹائم پہ ان کے بڑے محنت کر کے پھر سمجھا، میں سمپل سا آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بھائی دیکھو، صدر، وزیر اعظم، ایس ڈی ایم، جتنے بھی لوگ ہیں نا، یہ سب انسان ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی ادھر کوٹڑی کا جو ڈپٹی کمشنر یا ایس ڈی ایم یا ایس ایچ او ہم سے آدھا کلومیٹر دور پڑا ہے، لیکن ہماری بات نہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا، نہیں سنے گا نا، یا کوئی پولیس والا آئے وہ آ کے ہمارا پیغام اس کو پہنچائے۔ ارے تو خدا کے بندے،
تو ایسے جو وزیر اعظم ہے وہ تو انسان ہے نا ہمارے جیسے، صرف اس کو عہدہ ملا ہے، وزیر اعظم تک آپ رسائی نہیں کر سکتے، بیچ میں سارے چینل لگانے پڑتے ہیں، پہلے اپلیکیشن لکھو یا ان سے فون کرو، اس کے پی اے سے بات کرو، اس کو منتے سماجت کرو کہ بھائی ہمیں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ان سے ملانا ہے۔ اور جب اللہ جل جلالہ نے کہہ دیا کہ بھائی میں تمہاری شہ رگ سے قریب ہوں اور میرے بیچ میں کوئی لنک نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے، تو یہی تو فرق ہے وزیر اعظم میں اور اللہ جل جلالہ تو بغیر کسی لنک کے آپ سے بات کرے گا نا، آپ سے دعا جو بھی کرو آپ دعا مانگو، پھر کہو کہ بھئی جیسے پھر فرق کیا ہوا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ سے مانگنے میں اور کام کرنے میں آپ اس کی محتاج ہو، پی اے کو کہو گے، پیسے دو گے، جو کچھ بھی طریقہ چل رہا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کے لیے سارے چینل ختم، کسی بھی چینل کی اگر ہوتا تو اللہ کہتا نا کہ بھائی نہیں نہیں میرے پاس آنے دے، جیسے کہتے تھے نا جو بھی ہے ملک اسد سکندر ہے جو بھی کہے وہ کہتا ہے بھی نہیں پہلے میرے پی اے سے بات کرو، اس کو اپنا پوری ڈیٹیل دو، پھر وہ تمہاری پوری تلاشی لیں گے، کوئی بم تو نہیں لے کے آئے ہو، کوئی پسٹل تو نہیں لے کے آئے ہو، پھر وہ ملانے دیتے ہیں، وہ بھی ملانے دیں یا نہ دیں، لیکن اللہ جل جلالہ تو اس ہر چیز سے پاک ہے نا، یہی تو اللہ کی صفت ہے کہ کسی لنک کی ضرورت، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نہیں اللہ تک تو ہم نہیں پہنچتے، پہلے ہم ان کے وسیلے سے جائیں گے، بھئی وسیلے سے جائیں گے وہ الگ ٹاپک آئے گا، پورا وسیلہ اس کا بعد میں اسی میں ہی ہمارا وہ ہے، اس پہ جب آئیں گے تو ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن اصل بات یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی، کسی لنک کی، کسی بھی کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ اس میں بھی بہت سے واقعات ہیں، وہ ٹائم بھی ہو گیا، وہ اگر واقعات لیں تو پھر کلیئر کٹ سمجھ میں آ جائے گی بھئی کسی بھی کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ جو ہے نا وہ اللہ سے بات کر سکتے، اس میں حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم پہ ایک واقعہ تھا، وہ انشاءاللہ آگے وہ بیان کریں گے، لیکن شارٹ کٹ میں تھوڑا سا جو سائن نے سوال کیا اس کا بس یہی ہے کہ اللہ سے کوئی لنک نہیں ہے، آپ مسجد میں جاؤ، مسجد میں کون سا اللہ تو ساتوں آسمان کے اوپر عرش عظیم پہ بیٹھا ہے، عرش وہی تو میں نے بات کی کہ آپ دل میں سوچو صرف، تب بھی اللہ کو تو پتہ چل رہا کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، تو یہ لوگوں کی صرف ہلکی ذہنیت ہے، یار اللہ ہمارا نہیں، اللہ نے تو کہہ دیا ہے نا بھئی میں تو بیٹھا ہوں نا، صرف آپ تھوڑی سی محنت کرو، پکارو مجھے، بغیر پکارنے کے تو کچھ بھی نہیں ہوتا نا، تو اللہ کو پکارنا ہے، اسی لیے تو ساری یہ بات ہے کہ ہمیں پکارنا ڈائریکٹ اللہ سے پکارنا ہے، یہی تو فرق ہے، وزیر اعظم میں امریکہ کا صدر ہو، کوئی بھی ہو دنیا کا بڑے سے بڑا لیڈر ہو، اس سے آپ ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، لیکن یہ اللہ جل جلالہ کی ایسی ذات ہے جس نے یہ سارے پردے ختم کر دیے، کوئی لنک نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کوئی لنک نہیں ہے، کوئی پردہ نہیں ہے، کسی کو بھی تم کو بیچ میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، ہر چیز کا میں ہوں، تم صرف میری عبادت کرو اور میرے ساتھ رابطہ کرو، بس آپ کو 2 رکعت نفل پڑھو، ایسے ہی تم کسی جگہ پہ ہو، ضروری بھی نہیں ہے کہ تم مسجد میں ہو، ضروری بھی نہیں ہے کہ تم مسجد میں کہیں بھی تم پھنسے ہوئے ہو کسی غار میں، وہ غار والا واقعہ وہ بھی بعد میں جب آئے گا تو بتائیں گے، غار میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی ادھر نہ وضو کی بات ہے نہ کچھ بھی ہے، وہ 3 لوگ یہ پھنسے تھے، انہوں نے اللہ کو ادھر پکارا، دیکھو اس کے اوپر پتھر ہٹ گیا، وہ ایک پورا بڑا واقعہ ہے، سورہ کہف میں آتا ہے، تو بہرحال یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ سے ملنے کے لیے کسی بھی رابطے کی، کسی لنک کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ بھلے کتنے بھی گناہ گار ہو، کتنے بھی ہو، یہ نہیں ہے کہ بھئی نمازی یا حاجی یا بہت بڑا پہنچا ہوا وہی بات کر سکتا ہے اللہ سے مانگ سکتا، نہیں، بھلے کتنا بھی گناہ گار ہو، جس کی وہ بات میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام والی کی، وہ اگلے میں آج ٹائم زیادہ ہو گیا، تو اس میں جو ہے نا وہ بڑا واقعہ زبردست ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ سے جو سائن نے سوال کیا نا وہ ہے واقعہ تھوڑا لمبا، 10-15 منٹ کا پورا ہے، اس میں لگ جائے گا، تو اس میں کیسے اللہ سنتا ہے بغیر کسی لنک کے، تو وہ انشاءاللہ اگلے درس میں وہ رکھیں گے، اور آج بھی ابھی تو صرف وہی 1-2 پیج ہوا ہے، بہرحال اللہ بس بات یہی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کی عبادت کرنی، عبادت میں ساری چیزیں جتنی بھی دعا کرنا، ذبح کرنا، نذر و نیاز پکارنا، جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے ہی ہماری پکار ہونی چاہیے، باقی کسی سے بھی ہم پکار نہیں سکتے، زندہ جو نزدیک ہے اس سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، جیسے یہ بھئی چشمہ ٹوٹ گیا یا یہ پانی مجھے پلا دو، اٹھا دو، یہ چیز اٹھا دو، وہ بھی ادھر تک، لیکن اس میرے گھر تک میری پہنچ نہیں پہنچ سکتی، ادھر سے میرا آواز گھر تک نہیں جائے گا کہ میں ان کو کہوں کہ بھئی میرے لیے چائے بنا کے بھیجو، نہیں، بیچ میں لنک ہوگا، اس کو بھیجوں گا ساحل کو جا کے یار تھوڑا سا وہ گرم پانی لے کے اور میرا گلا خشک ہو گیا ہے، تو باتیں سمجھنے کی صرف ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی لنک نہیں ہے،
تو مدد آپ زندہ سے وہ بھی جو نزدیک ہے تمہارے، جیسے یہ بیٹھا ہے اس سے آپ بات کر سکتے ہو، کوئی کر سکتے ہو، لیکن ادھر سے تھوڑا ہی دور بیٹھا ہے جہاں آپ کی آواز نہیں جا سکتی، آپ کیسے مدد لے سکتے ہو؟ صحیح نہیں لے سکتے ہو نا. آپ کے گھر میں دیوار 2-3 دیوار کے بعد ہی کوئی ہے، آپ اس کو کہو ہلکے آواز میں، نہیں سنے گا. اب بہت بھی گلا پھاڑ کے بھی کہو گے نا تو بس زیادہ سے زیادہ کتنا جائے گا؟ تھوڑا ہی جائے گا. لاؤڈ اسپیکر میں بھی جو اذان آتی ہے نا وہ تھوڑی تھوڑی مہینے تک جاتی ہے لیکن پوری نہیں جا سکتی. آپ ادھر سے جو لاؤڈ اسپیکر سے اذان دو، آپ ملک اسد سکندر کے گھر تک نہیں اس کی آواز جائے گی. تو یہ ہے ہمارا محدود. یہ جتنے بھی ذرائع ہیں، یہ جتنے بھی ہیں، یہ سب محدود ہے، کوئی اس میں نہیں ہے. لیکن اللہ جل جلالہ آپ اندازہ کرو، وہ تو اپن تو دور کی بات ہے، لیکن زمین کی آخری تہ جو 7ویں زمین ہے ادھر بالکل ایک معمولی سا کیڑا جو نظر بھی نہیں آتا، اللہ کہتا ہے میں اس کو بھی رزق پہنچا رہا ہوں. اس کا بھی واقعہ ہے، جو پتھر توڑا تو اندر سے نکلا، اس کے منہ میں ہرا پتا پڑا تھا. کون دے رہا تھا اس کو؟ بھئی اللہ دے رہا تھا. کسی کو طاقت نہیں ہے کہ اس کو 7 زمین کے نیچے پتھر کے اندر ایک کیڑا ہو اور اس کے منہ میں ہرا پتا ہو. کسی کو طاقت نہیں ہے. طاقت ہے تو صرف اللہ جل جلالہ. یہی تو بات ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن ہم اللہ کو سمجھ نہیں سکے ہیں. جب اللہ جل جلالہ کو ہم سمجھ جائیں گے کہ بھی کیا مقام اور کیا اللہ ہے، تو آپ کے لیے ہر چیز آسان ہو جائے گی انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ و اہل بیتہ و بارک وسلم. یا الہ العالمین، یا رب العالمین، ہم سے جو کمی کوتاہی خطا جو ہو گئی وہ معاف فرمانا. یا الہ العالمین، ہم سب کی مشکلیں آسان فرمانا، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماری سے اپنی حفاظت و امان میں رکھنا. یا الہ العالمین، پوری مسلمان امت کو یا اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا. یا الہ العالمین، جو بھی تمہارے دین کے خاطر جو لڑ رہے ہیں، جو بھی مجاہد جہاں بھی ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما. یا الہ العالمین، تمہارے دین کے جتنے بھی دشمن ہیں، اسلام کے جتنے بھی دشمن ہیں جہاں بھی ہیں، یا اللہ یا تو ان کو ہدایت نصیب فرما، یا ان کو تو اکیلا ہی کافی ہے، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحبہ وسلم. آمین. موسیٰ علیہ السلام کے خضر انسان کا انسان ہو یا ولی ہو یا